ایران کے سفر کی اصل تحریک حسین باقری ہیں۔ یہ سکردو کے رہنے والے ہیں۔ ان کے والد 32 سال قبل تعلیم کے لیے قم آئے۔ حسین باقری کی عمر اس وقت 8 سال تھی۔ یہ بھی والد کے ساتھ ایران آ گیا۔ مدرسے اور سکول دونوں سے تعلیم حاصل کی۔ آخر میں دینی تعلیم کے بجائے دنیاوی تعلیم کی طرف آ گیا۔ MBA کیا، ایران میں شادی کی اور سر تا پا ایرانی ہو گیا۔ ایرانیوں سے بہتر فارسی بولتا ہے اور اٹھنے بیٹھنے میں اس قدر ایرانی ہے کہ لوکل اسے غیر ایرانی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس نے مختلف ملازمتیں کیں اور آخر میں زعفران کا کاروبار شروع کر دیا۔ کاروبار چل پڑا تو اس نے اقبال فورم کے نام سے تہران میں فکری اور سفارتی فورم بنا لیا۔ اس فورم کا مقصد پاکستان اور ایران کو نزدیک لانا ہے۔ یہ پچھلے سال میرا انٹرویو کرنے کے لیے پاکستان آیا اور اس سے دوستی ہو گئی۔ دوستی کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ اس کی لرننگ کی عادت ہے۔ یہ نئی سے نئی چیزیں اور عادتیں سیکھتا رہتا ہے۔ دوسرا، یہ صاف ستھرا شخص ہے۔ لباس اور نشست و برخاست میں بھی مہذب ہے اور یہ وہ وٹامن ہے جو عموماً پاکستانیوں میں نہیں ہوتا۔ اور تیسری وجہ یہ معلومات کا خزانہ ہے۔ مدرسے اور نارمل تعلیم کی وجہ سے تاریخ اور معاشرت دونوں کا پروفیسر ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ دوستی ہو گئی اور میں اس کی دعوت پر 7 مارچ کو ایران پہنچ گیا۔ ہم نے اپنے سفر کا آغاز مشہد سے کیا۔ مشہد کا لفظی مطلب شہادت گاہ یا شہید کا مقام ہوتا ہے۔ یہ شہر اہل تشیع کے 8ویں امام حضرت رضا رحمۃ اللہ علیہ کی مناسبت سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ امام یہاں کیسے پہنچے اور کیسے شہید ہوئے، یہ طویل اور دردناک داستان ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں یہ علاقہ خراسان کا حصہ ہوتا تھا۔ اس دور میں افغانستان اور پاکستان کے علاقے بھی خراسان میں شامل ہوتے تھے۔ خلیفہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ 2 ہاتھ اس کی طرف سرخ رنگ کی مٹی بڑھا رہے ہیں اور اس مٹی سے خاص قسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ اسے ہاتھ جانے پہچانے محسوس ہوئے لیکن وہ انہیں شناخت نہ کر سکا۔ 809 عیسوی میں خراسان میں بغاوت ہوئی اور وہ اس کی سرکوبی کے لیے بغداد سے یہاں آ گیا۔ طوس شہر میں ایک شام اسے اپنا وہ خواب یاد آ گیا اور اس نے اپنے غلام کو حکم دیا، جا کر صحن کی مٹی لے کر آؤ۔ غلام گیا، زمین سے مٹی لی اور دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر بادشاہ کے حضور پیش کر دی۔ وہ ہاتھ، وہ مٹی اور وہ خوشبو تینوں اس کے خواب کے منظر تھے۔ اسے یاد آ گیا کہ اس نے خواب میں جو ہاتھ دیکھے تھے وہ اس غلام کے تھے۔ بادشاہ نے ہاتھ پہچان کر پیشن گوئی کی کہ میری موت کا وقت ہو گیا ہے اور میں اسی زمین میں دفن ہوں گا۔ یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ ہارون رشید 17 دن بعد 24 مارچ 809 عیسوی کو طوس میں فوت ہو گیا اور اس کی وصیت کے مطابق اسے طوس کے مسافات میں سن آباد کے گاؤں میں دفن کر دیا گیا اور اس کی قبر پر ایک شاندار مقبرہ بنا دیا گیا۔ ہارون رشید کے بعد اس کا بیٹا مامون رشید بادشاہ بن گیا۔ مامون رشید ہارون رشید کی ایرانی بیگم کے بطن سے تھا، جبکہ اس کا دوسرا بیٹا امین الرشید عربی بیگم زبیدہ کی اولاد تھا۔ دونوں شہزادوں کے درمیان اقتدار کے لیے رساکشی ہوئی۔ آخر میں مامون جیت گیا۔ امام رضا رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مدینہ منورہ میں رہائش پذیر تھے اور پوری اسلامی دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ مامون رشید کو محسوس ہوا کہ اس کے عربی معززین کہیں ان کے ساتھ مل کر بغاوت نہ کر دیں، لہٰذا مامون نے امام کو طوس بلا لیا۔ امام نے ایلچی سے پوچھا، کیا میرے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے؟ آپ کو بتایا گیا، جی نہیں، آپ نے ہر صورت طوس پہنچنا ہے۔ امام زنان خانے میں گئے، اپنی ہمشیرہ سیدہ معصومہ سے ملاقات کی اور فرمایا کہ آپ مجھے آخری بار مل لیں، مجھے خدشہ ہے کہ میں خراسان سے زندہ واپس نہیں آ سکوں گا۔ دونوں بہن بھائی دیر تک ایک دوسرے سے مل کر روتے رہے اور اس کے بعد امام طوس تشریف لے آئے۔ مامون رشید ان کا بہت احترام کرتا تھا، وہ ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس نے انہیں ولی سکہ عہد بھی نامزد کر دیا، مگر یہ سب دکھاوا تھا۔ وہ اندر سے امام کی مقبولیت سے خائف تھا
اس نے امام کے نام سے بھی جاری کیا تھا، جسے اہل تشیع سفر پر روانہ ہونے سے قبل بازو پر باندھ لیتے تھے اور منزل پر پہنچنے کے بعد وہ سکہ بازو سے کھول کر خیرات کر دیتے تھے۔ یہ عمل امام ضامن کہلاتا ہے اور یہ آج تک جاری اور ساری ہے۔ بہرحال 6 جون 818 عیسوی کو امام کو انگوروں میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ اہل تشیع مامون رشید کو امام کے قتل کا ذمہ دار قرار دیتے تھے۔ بہرحال قصہ مزید مختصر، مامون رشید نے امام کو اپنے والد ہارون الرشید کے مقبرے میں دفن کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ امام کی وجہ سے والد کے درجات بھی بلند ہوں گے اور زائرین تا قیامت دعا بھی کرتے رہیں گے، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ اہل تشیع امام کے روضے پر آتے تھے، گریوزاری کرتے تھے اور واپس جاتے ہوئے ہارون الرشید پر تبرہ کرتے تھے اور اس کی قبر کو نفرت سے ٹھوکریں مارتے تھے۔ ان ٹھوکروں کی وجہ سے ہارون الرشید کی قبر معدوم ہو گئی اور روضے میں صرف امام کا روضہ بچ گیا۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو امام کا روضہ مرکزی گنبد سے ذرا سا ہٹ کر ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے ہارون الرشید کی قبر تھی۔ خلیفہ کی قبر گنبد کے عین نیچے تھی، جبکہ امام کو گنبد سے ذرا سے فاصلے پر دفن کیا گیا تھا، لہٰذا عمارت کا یہ ٹیڑھا پن آج تک قائم ہے۔ امام کی برکت سے سن آباد کا گاؤں مشہد بن گیا اور یہ آج ایران کا آبادی اور وسائل کے لحاظ سے دوسرا بڑا شہر ہے۔ اس کی آبادی 34 لاکھ ہے، جبکہ ہر سال 2.5 کروڑ زائرین زیارت کے لیے یہاں آتے ہیں۔ مقبرے کی حفاظت اور تزئین و آرائش کے لیے امام رضا فاؤنڈیشن بنائی گئی، جو اس وقت اسلامی دنیا کی تیسری بڑی بزنس امپائر ہے، سالانہ اربوں ڈالرز کا کاروبار کرتی ہے۔ اس کی بڑی بڑی کنسٹرکشن کمپنیاں ہیں جو سرکار سے ٹھیکے لیتی ہیں۔ فاؤنڈیشن کے ریزروز ملک کے کل اثاثوں سے زیادہ ہیں۔ چنانچہ یہ اسٹیٹ کے اندر ایک بڑی اور مضبوط اسٹیٹ ہے، اور اسٹیٹ بھی بعض اوقات اس سے قرض لینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس کے 2 لاکھ سے زیادہ ملازمین ہیں۔ فاؤنڈیشن منافع سے مزار کی تزئین و آرائش بھی کرتی ہے اور زائرین کی خدمت بھی۔ یہ روزانہ 2 لاکھ کھانے بھی دیتی ہے، اور یہ کھانے 5 سٹار ہوٹل سے زیادہ معیاری ہوتے ہیں، اور یہ باقاعدہ ڈائننگ ہالز میں باوردی بیرے سرو کرتے ہیں۔ زائرین یہ کھانا گھر بھی لے جا سکتے ہیں۔ طوس مشہد سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس میں خلیفہ ہارون الرشید کا پرانا محل ہے، جسے ہارونیہ کہا جاتا ہے، جبکہ عربی زبان کا عظیم شاعر اور شاہ نامہ کا خالق فردوسی اور امام غزالی بھی اسی شہر میں مدفون ہیں۔ اور وہ نادر شاہ جس نے ہندوستان پر حملہ کر کے محمد شاہ رنگیلا سے تخت طاؤس اور کوہ نور ہیرا ہتھیا لیا تھا، اس کا مزار بھی مشہد میں امام کے روضے سے ذرا سے فاصلے پر واقع ہے۔ میں جمعرات 7 مارچ کی دوپہر مشہد پہنچ گیا۔ میں اور حسین باقری مشہد کی مرکزی شارع امام رضا بلیو وارڈ پر درویشی ہوٹل میں ٹھہرے۔ یہ 5 سٹار ہوٹل ہے۔ اس کا مالک سونے کا کام کرتا تھا۔ آخر میں اس نے 18 منزلہ ہوٹل بنا لیا۔ 17 منزلیں ہوٹل کے لیے وقف کر دیں، جبکہ 18ویں منزل پر خاندان سمیت شفٹ ہو گیا۔ روضہ مبارک ہوٹل سے واکنگ ڈسٹنس پر تھا۔ اس شاہراہ پر 1000 ہوٹل ہیں اور ان میں سے 99% امام رضا فاؤنڈیشن کی ملکیت ہیں۔ مشہد میں جس بھی پراپرٹی یا کاروبار پر رضوی لکھا ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بزنس یا پراپرٹی امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کی ملکیت ہے۔ مجھے ایران کی سب سے بڑی بسکٹ فیکٹری نان رضوی جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ بھی فاؤنڈیشن کی ملکیت ہے اور یہ اکیلی اربوں روپے کا کاروبار کرتی ہے۔ ہم پاکستانی اس ماڈل سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہم بھی داتا دربار، امام بری اور فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کمپنیاں بنا سکتے ہیں۔ یہ کمپنیاں کاروبار کریں، ان سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور دربار بھی چندے جیسی بے عزتی سے بچ جائیں گے۔ ہمارے اولیاء کرام اللہ کی برگزیدہ بستیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کمپنیوں میں برکت ڈالے گا اور یوں ملک میں معاشی انقلاب آ جائے گا۔ امام رضا فاؤنڈیشن ہمارے لیے ماڈل بن سکتی ہے۔ فاؤنڈیشن نے ہر قسم کے مسافر خانے، ہوٹل اور ریسٹوران بھی بنا رکھے ہیں۔ ان کا معیار مثالی ہے۔ میٹروز اور دوسری ٹرانسپورٹ کمپنیاں بھی فاؤنڈیشن چلا رہی ہیں اور ان کی سروسز اور معیار بھی بہت اعلیٰ ہیں۔ ہم نے پہلا دن طوس میں گزارا۔ ہم سب سے پہلے فردوسی کے مزار پر گئے۔
فردوسی 940 عیسوی میں پیدا ہوا تھا۔ وہ ایک رئیس زادے کے باغ میں ملازم تھا، سارا دن مزدوری کرتا تھا اور رات کو شاہ نامہ تخلیق کرتا تھا۔ اس نے 30 سال لگا کر شاہ نامہ مکمل کیا۔ یہ دنیا کی ایک شاندار رزمیہ داستان ہے۔ رستم اور سوراب اسی شاہ نامہ کے کردار ہیں۔ فردوسی فارسی زبان کا بابا آدم بھی تھا۔ اس نے شاہ نامہ لکھ کر فارسی کو ادب کی زبان بنا دیا۔ اس کے شعر زبانوں اور دلوں سے ہوتے ہوئے پورے سینٹرل ایشیا میں مشہور ہو گئے۔ فردوسی کی شہرت جب محمود غزنوی تک پہنچی تو اس نے اسے بلایا، شعر سنے اور وعدہ کیا کہ تم جب شاہ نامہ مکمل کر لو گے تو میں تمہیں ہر شعر کے عوض سونے کی ایک اشرفی دوں گا۔ فردوسی خوش ہو گیا۔ اس نے دن رات ایک کر کے شاہ نامہ مکمل کیا اور اسے گھوڑے پر لاد کر غزنی پہنچ گیا۔ اس دن بادشاہ کا موڈ خراب تھا۔ اس نے فردوسی کو چاندی کے 20,000 سکے دے کر ٹرخا دیا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ سیدھا حمام میں گیا، مساج کرایا اور 20,000 سکے مالشیے کو دے کر طوس واپس آ گیا اور باقی زندگی محمود غزنوی کی ہجوم میں گزار دی۔ اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ محمود غزنوی ایک بار ہندوستان کی مہم سے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں اسے کسی مصائب نے ایک شعر سنا دیا۔ وہ شعر سے انتہائی متاثر ہوا اور پوچھا، یہ کس کی تخلیق ہے؟ مصاحب نے بتایا کہ اس کا خالق فردوسی ہے۔ محمود غزنوی کو اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ وہ بہت نادم ہوا اور اس نے اسی وقت 80,000 سونے کے سکے گھوڑوں پر لدوائے اور طوس بھجوا دیے۔ لیکن غزنوی کی رقم فردوسی کے نصیب میں نہیں تھی۔ سونے سے لدے ہوئے گھوڑے جب طوس پہنچے تو شہر کے دوسرے دروازے سے فردوسی کا جنازہ نکل رہا تھا۔ فردوسی کا مقبرہ طوس شہر کے قدیم حصے میں ایک بڑے باغ میں قائم ہے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی فردوسی اور ہارونیہ کے سائن بورڈ نظر آنے لگتے ہیں۔ مقبرہ شاندار ہے اور یہ ایران کی قدیم عمارتوں کی طرح چکور ہے۔ شاہ نامہ کے اشعار مقبرے کی سنگی سلوں پر کندہ ہیں۔ عمارت کے ساتھ سیڑھیاں تہ خانے میں اترتی ہیں۔ فردوسی کی قبر بیسمنٹ میں ہے۔ پورا کمپلیکس ستونوں پر کھڑا ہے جو اس کی مضبوطی کی دلیل ہے۔ قبر کے ساتھ ساتھ دیواروں پر شاہ نامہ کے مختلف کردار پینٹ ہیں۔ رستم اور سوراب کی لڑائی اور پھر زخمی سوراب بھی کندہ ہے۔ مقبرے کے ساتھ فردوسی کا میوزیم ہے جس میں اس زمانے کی اشیاء رکھی ہیں۔ شاہ نامہ کے قدیم والیوم اور رستم اور سوراب کی پینٹنگز بھی ہیں۔ کمپلیکس کے آخر میں شہر کی قدیم فصیل کے کچھ حصے قائم ہیں۔ اس زمانے میں اینٹوں کی 8-10 فٹ چوڑی فصیل بنا کر اس پر مٹی کا لیپ کر دیا جاتا تھا۔ وہ دیوار آج بھی موجود ہے اور دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ ہم واپس جانے لگے تو کچھ لوگوں کو عقیدت سے زمین پر بیٹھے دیکھا۔ پتہ چلا کہ یہ ایران کے مشہور گلوکار محمد رضا شجریان کی قبر ہے۔ وہ ماڈرن اور لبرل گلوکار تھا اور مذہبی پابندیوں کے خلاف تھا۔ یہ 2020 عیسوی میں فوت ہوا اور اسے اس کی وصیت کے مطابق فردوسی کے کمپاؤنڈ میں دفن کر دیا گیا۔ درجنوں لڑکے اور لڑکیاں روزانہ اس کی قبر پر آتے ہیں اور پھول چڑھاتے ہیں۔ امام غزالی بھی طوس سے تعلق رکھتے تھے اور یہ اسی شہر میں مدفون ہوئے۔ ان کی قبر شہر کی فصیل سے باہر ان کے گاؤں میں تھی۔ امام غزالی کا گاؤں ختم ہو گیا، صرف ان کی قبر بچی ہے اور یہ بھی ہمیں بڑی مشکل سے ملی۔ قبر کی حالت خراب اور تعویذ شکستہ تھا۔ ہم نے وہاں کھڑے کھڑے دعا کی۔ غزالی دنیا کا پہلا شخص تھا جس نے بجٹ کا تصور دیا تھا اور علم کو دین اور دنیا 2 حصوں میں تقسیم کیا، جو اپنے دور میں بھی لوگوں سے مار کھاتا رہا اور مرنے کے بعد بھی اس کی قبر زمانے کے تھپیڑے کھا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر دل بوجھل ہو گیا۔ ہم واپسی پر ہارونیہ رک گئے۔ یہ ہارون رشید کے زمانے کی خوبصورت عمارت تھی۔ اس میں کبھی درسگاہ ہوتی تھی۔ امام غزالی بھی اس درسگاہ میں پڑھتے اور پڑھاتے رہے تھے۔ عمارت کے صحن میں غزالی کی علامتی قبر تھی، لیکن اصل قبر اس سے دور شہر کی فصیل سے باہر ہے۔ یہ عظیم شہر طال آزماؤں اور وقت نے برباد کر دیا۔ صرف 2 قبریں اور ہارون رشید کا محل بچا اور بس۔
ہم واپسی پر مشہد میں نادر شاہ افشار کے مزار پر بھی رکے۔ نادر شاہ امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کے حرم سے آدھ کلومیٹر کے فاصلے پر مدفون ہے۔ عمارت کے سامنے نادر شاہ کا سیاہ رنگ کا سنگی مجسمہ لگا ہے، جس میں وہ گھوڑے پر بیٹھ کر ہوا میں کلہاڑا لہرا رہا ہے اور اس کے دشمن اسے رسیوں سے کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ افشار قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، گڈریا تھا، صفی بادشاہ سلطان حسین کی فوج میں بھرتی ہوا اور ترقی کرتا ہوا ایران کا بادشاہ بن گیا۔ وہ اپنے زمانے کی سب سے بڑی فوج کا مالک تھا۔ اس کا لشکر 4 لاکھ جوانوں پر مشتمل تھا۔ اس نے 1739 عیسوی میں ہندوستان پر حملہ کیا۔ کرنال کے مقام پر جنگ ہوئی۔ مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کو شکست ہوئی اور دلی پکے ہوئے پھل کی طرح نادر شاہ کی گود میں آ گری۔ وہ دلی پہنچا، محمد شاہ سے تخت طاؤس اور کوہ نور ہیرا لے لیا۔ اس کے سپاہیوں نے بھی جی بھر کر دلی کو لوٹا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ دلی میں اتنا خون بہا کہ نادر شاہ کے گھوڑوں کے سم انسانی خون میں ڈوب گئے۔ نادر شاہ کے قیام کے دوران بھی بے شمار واقعات پیش آئے۔ محمد شاہ نے اسے انتہائی مکوی معجون پیش کی۔ اس کی آدھ چمچ ایک دن کے لیے کافی تھی، لیکن نادر شاہ اسے حلوہ سمجھ کر پورا مرتبان کھا گیا، جس کے نتیجے میں اسے خونی پیچش لگ گئے۔ دلی کے ایک بزرگ حکیم کو بلایا گیا۔ حکیم صاحب نے سب سے پہلے نادر شاہ کو ڈانٹ کر اس کی طبیعت ٹھیک کر دی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہا، کیونکہ اس شہر میں لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے اور اس فضا میں ایک بوڑھا طبیب بادشاہ کو لعن طعن کر رہا تھا۔ نادر شاہ اس کی جرأت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسے ایران آنے کی دعوت دے دی، مگر حکیم نے صاف انکار کر دیا۔ نادر شاہ کا کہنا تھا کہ مجھے پوری دلی میں صرف ایک مرد ملا اور وہ یہ حکیم تھا، باقی سب خواجہ سرا تھے۔ وہ اس حکیم کے بعد دلی کی ایک کنیز سے بھی بہت متاثر ہوا۔ محمد شاہ نے اسے اپنی ایک کنیز پیش کر دی۔ وہ انتہائی خوبصورت اور سلیقہ شعر تھی۔ نادر شاہ اس کا عاشق ہو گیا اور اسے بھی ایران لے جانے کا قصد کر لیا، مگر کنیز نے بھی دلی چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ نادر شاہ نے اسے لالچ بھی دیا اور ڈرایا دھمکایا بھی، مگر کنیز کا جواب تھا کہ ذل الہی آپ خواہ میرے ٹکڑے کر دیں لیکن میں دلی نہیں چھوڑوں گی۔ نادر شاہ اس کی جرأت کو بھی سلام کرنے پر مجبور ہو گیا۔ محمد شاہ نے اپنی ایک شہزادی نادر شاہ کے صاحبزادے کے عقد میں دے دی تھی۔ نکاح کی یہ رسم شروع ہوئی تو محمد شاہ کے وکیل نے مغل سلطنت کا پورا شجرہ بیان کر دیا۔ وہ شاہ ابن شاہ قسم کا تھا، لیکن جب دلہے کی باری آئی تو شجرہ ایک نسل کے بعد رک گیا اور دلہا شرمندہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر نادر شاہ اٹھا، تلوار نکالی اور ہوا میں لہرا کر نکاح خان سے بولا، لکھو شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر۔ اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ دنیا میں طاقت سے بڑا کوئی شجرہ نہیں ہوتا۔ نادر شاہ نے ایران میں افشار سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کی سلطنت میں ایران، عراق، آدھا افغانستان اور ہندوستان شامل تھا، لیکن نادر شاہ کی اس سلطنت کا اختتام بہت افسوسناک ہوا۔ اس کی فوج کے 2 حصے تھے۔ ایک حصے کا کمانڈر احمد شاہ ابدالی تھا۔ یہ حصہ افغان سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ دوسرا حصہ ایرانیوں پر مشتمل تھا اور اس کا کمانڈر ایرانی تھا۔ نادر شاہ کو خطرہ تھا کہ کمانڈرز اسے قتل کر دیں گے، چنانچہ وہ زرہ بختر پہن کر، ہاتھوں میں تلوار لے کر اور خیمے میں گھوڑا تیار کر کے سوتا تھا۔ لیکن اس بندوبست کے باوجود وہ 20 جون 1747 عیسوی کو کوچان شہر کے قریب اپنے خیمے میں سویا اور اسے اس کے اپنے گارڈز نے قتل کر دیا۔ اس کا سر قلم کر کے خیمے سے باہر پھینک دیا گیا اور 3 گھنٹے بعد صورتحال یہ تھی کہ پورے میدان میں صرف ایک خیمہ تھا اور اس میں نادر شاہ کی لاش پڑی تھی، جبکہ ساری فوج خیمے اکھاڑ کر اپنے اپنے وطنوں کو روانہ ہو چکی تھی۔ نادر شاہ نے اپنی زندگی میں مشہد میں اپنا مزار بنوایا تھا۔ اسے کوچان سے لا کر مشہد میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے علی قلی نے عادل شاہ کے نام سے سلطنت سنبھالی، مگر 1 سال میں اس سلطنت کے 3 بادشاہ تبدیل ہو گئے اور اس کے بعد پوری سلطنت تتر بتر ہو گئی۔
اس کے بعد زند اور قاجار خاندان آئے اور قاجاروں نے اس کا پورا مقبرہ اکھاڑ دیا۔ یہ مقبرہ بار بار تباہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ شاہ ایران نے اپنے آرکیٹیکٹ دوست شوہنگ سیہون کو ذمہ داری سونپی اور اس نے 1963 عیسوی میں نیا مقبرہ بنا دیا۔ مقبرے کی تعمیر کے دوران دنیا کے امیر ترین اور مضبوط ترین کمانڈر کی گلی سڑی ہڈیاں نکل آئیں۔ ان ہڈیوں کو تابوت میں جمع کر کے دوبارہ جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا گیا۔ میں بڑی دیر تک اس کی قبر پر کھڑا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ انسان بھی کیا چیز ہے۔ یہ خود کو خدا سمجھ کر شمشیر ابن شمشیر کے نعرے لگوا بیٹھتا ہے اور آخر میں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یہ خاک کی مٹھی بن کر زمین پر پڑا ہوتا ہے اور میرے جیسے معمولی لوگ جوتوں سمیت اس کی قبر پر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہاں اس دن کسی اسکول کا ٹور آیا ہوا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بچے اس کی قبر بھی پھلانگ رہے تھے اور اس کے سرہانے بیٹھ کر تصویریں بھی بنا رہے تھے۔ یہ تھی نادر شاہ افشار کی اصل اوقات۔ ہم اس کے بعد حرم امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نکل گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا تو ایرانی بادشاہ یزدگرد کی 2 صاحبزادیاں گرفتار ہو کر مدینہ منورہ لائی گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر بڑی صاحبزادی شہر بانو کا نکاح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، جبکہ دوسری صاحبزادی گہیان بانو کو حضرت محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح میں دے دیا گیا۔ حضرت محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں۔ جنگ موتا میں ان کی شہادت کے بعد ان کا عقد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ ان کے بطن سے محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ یہ ابھی شیر خوار تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، جس کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ یوں محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پرورش پائی۔ یہ گہیان بی بی سے نکاح کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم زلف بھی بن گئے۔ اہل تشیع کے چوتھے امام حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بی بی شہر بانو کے بطن سے تھے، جبکہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پر پہنچ کر بی بی شہر بانو اور گہیان بی بی کا شجرہ ایک ہو گیا۔ امام رضا رحمۃ اللہ علیہ اس شجرے کے 8ویں امام ہیں اور یہ مشہد میں مدفون ہیں۔ اہل تشیع کے لیے خانہ کعبہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجف اشرف اور کربلا کے بعد مشہد اہم ترین شہر ہے اور یہ زندگی میں کم از کم ایک بار امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے پر ضرور آتے ہیں۔ امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ 6 لاکھ مربع میٹر پر مشتمل ہے۔ اس کے 8 دروازے، 7 صحن اور 12 مینار ہیں اور اس میں 7 لاکھ لوگ بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ روضہ مبارک کے بالکل ساتھ امیر تیمور کی بہو اور تیموری سلطنت کے دوسرے بادشاہ شاہ رخ کی بیگم گوہر شاد کی مسجد ہے۔ اس کے براندے روضے کی طرف کھلتے ہیں۔ گوہر شاد نے یہ مسجد بنوا کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اپنا نام لکھوا دیا، لہٰذا آج جو بھی زائر روضے پر حاضری دیتا ہے وہ مسجد گوہر شاد سے ہو کر آتا ہے اور زیارت کے ثواب کا ایک حصہ گوہر شاد کو چلا جاتا ہے۔ میں اور حسین باقری مسجد گوہر شاد سے ہوتے ہوئے روضہ کی عمارت میں داخل ہوئے۔ وہاں بہت رش تھا، لیکن اس کے باوجود دھکم پیل نہیں تھی۔ زائرین دعائیں بھی کر رہے تھے اور گریو زاری بھی۔ ہم بڑی مشکل سے جالیوں تک پہنچے، دعا میں شریک ہوئے اور دوسرے دروازے سے باہر آ گئے۔ حرم کی صفائی لاجواب تھی۔ ایران میں دیواروں اور چھتوں پر شیشے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جوڑ کر شیش محل بنائے جاتے ہیں۔ حرم کا ایک پورشن شیش محل تھا، وہ دیکھنے لائق تھا۔ ہم اس کے بعد ڈائننگ ایریا کی طرف چل پڑے۔ راستے میں زائرین مختلف سینوں میں نماز اور تلاوت میں مصروف تھے۔ میں نے دیکھا تمام قرآن مجید با ترجمہ تھے۔ حسین باقری نے بتایا کہ ایران میں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ شائع کیا جاتا ہے، لہٰذا زیادہ تر آبادی قرآن فہم ہے۔
انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے۔ میں نے وہاں اہل تشیع کو ہاتھ چھوڑ کر اور سجدے کی جگہ کربلا کی مٹی کی ٹکیاں رکھ کر نماز پڑھتے دیکھا، جبکہ اہل سنت اسی صحن میں ان کے ساتھ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ حسین باقری نے بتایا کہ ایران میں سنی اور شیعہ میں مسلکی اختلاف ضرور ہے لیکن دشمنی نہیں ہے، لہٰذا یہ اکٹھے نماز پڑھتے ہیں۔ ایران میں امام بارگاہ کو حسینیہ کہا جاتا ہے۔ حسین باقری کا کہنا تھا کہ سنی العقیدہ لوگ حسینیہ بھی جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر آواز بھی سنتے ہیں۔ اہل تشیع کے نزدیک امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کے کچن سے کھانا کھانا متبرک ہے۔ فاؤنڈیشن روزانہ 2 لاکھ کھانے تیار کرتی ہے۔ 40,000 لوگ ڈائننگ ہال میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جبکہ باقی لوگ کھانے کے پیکٹ ہوٹل یا گھر لے جاتے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ سسٹم ہے۔ زائرین کو ویب سائٹ پر جا کر اپنا نام لکھوانا پڑتا ہے اور ویب سائٹ لاٹری کی طرح خوش نصیبوں کے ناموں کی فہرست جاری کرتی ہے۔ خوش نصیبوں کو ای کوپن ملتے ہیں اور یہ لوگ یہ کوپن سکین کر کے ڈائننگ ایریا میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہم ہال میں داخل ہوئے تو حیران رہ گئے۔ کھانا انتہائی صاف ستھرا اور ماحول 5 سٹار تھا۔ سٹاف بھی مہذب تھا اور وہ باقاعدہ باوردی تھا اور 5 سٹار ہوٹلوں کا تجربہ رکھتا تھا۔ میں اس انتظام سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ کاش ہم مشہد سے سیکھ کر داتا دربار کا سسٹم ٹھیک کر لیں اور زائرین کو عزت کے ساتھ کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ مشہد روزے کے علاوہ بھی دلچسپ شہر ہے۔ تمام دکانیں 2 سے 5 بجے کے درمیان بند رہتی ہیں۔ دکاندار گھر جاتے ہیں، لنچ کرتے ہیں، کیلولا کرتے ہیں اور 5 بجے دوبارہ دکانیں کھول لیتے ہیں۔ 10 بجے تمام دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ مشہد کا کوٹ بازار امام رضا رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ اس کی تنگ گلیوں میں ہزاروں دکانیں ہیں، جبکہ بالائی منظر پر زعفران کے ہول سیلز کے دفتر ہیں۔ دنیا کی 98% زعفران ایران میں مشہد کے 100 کلومیٹر کے دائرے میں پیدا ہوتی ہے۔ کائنات، تربت، اوچان اور گلستان زعفران کے اضلاع ہیں۔ زعفران کا پودا ٹیولپ کی طرح بلب جیسا ہوتا ہے اور یہ انتہائی شدید موسم میں پنپتا ہے، یعنی سردیوں میں انتہائی سردی اور گرمیوں میں تیز خشک گرمی۔ پودے کو بڑا ہونے میں 4 سال لگتے ہیں اور اس کے بعد ایک پھول سے صرف 3 سٹگما نکلتے ہیں۔ یوں 1 کلو زعفران کے لیے 2,80,000 پھول چاہیے۔ زعفران کے لیے 7 دنوں میں تمام پھولوں کا کٹنا ضروری ہوتا ہے اور یہ عمل بھی صبح صادق کے وقت سورج نکلنے سے پہلے مکمل کیا جاتا ہے۔ پھولوں سے نہایت احتیاط سے سٹگما نکالے جاتے ہیں اور پھر انہیں سائے میں خشک کیا جاتا ہے۔ سٹگما یعنی دھاگا جتنا لمبا اور سیدھا ہوگا، زعفران اتنی ہی مہنگی بکتی ہے۔ ایران ہر سال 400 ٹن زعفران پیدا کرتا ہے، جس میں سے آدھی ایران کے اندر استعمال ہوتی ہے، صرف آدھی ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ ایرانی لوگ اپنے ہر کھانے اور چائے میں زعفران ڈالتے ہیں۔ اسے ادویات میں بھی ڈالا جاتا ہے۔ یہ انتہائی مہنگی جڑی بوٹی سمجھی جاتی ہے۔ بازار امام رضا کی بالائی منزل پر زعفران کے ہول سیلز کے دفاتر ہیں۔ مجھے ایک دفتر میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ 8x8 کا دفتر تھا، لیکن اس کا مالک ہر سال 1000 کلو زعفران بیچتا تھا۔ اس کے اپنے کھیت تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ زعفران کے لیے ایسی زمین چاہیے جس میں درخت نہ ہوں اور اس میں پانی بھی اکٹھا نہ ہو۔ کھیت میں مصنوعی کھاد نہیں ڈالی جاتی اور اس میں کوئی اور فصل بھی نہیں بوئی جاتی۔ مشہد کے لوگ کھانوں کے شوقین ہیں۔ ان کا چلو کباب پوری دنیا میں مشہور ہے۔ فارسی میں چاولوں کو چلو کہتے ہیں، لہٰذا چلو کباب میں زعفرانی چاول اور ایک لمبا سیخ کباب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ثابت بھنا ہوا ٹماٹر رکھا جاتا ہے۔ یہ لوگ چاولوں کے کھرنچ کو تہ دیکھ کہتے ہیں۔ یہ ان کی محبوب خوراک ہوتی ہے، چنانچہ ہر پلیٹ میں تھوڑا سا تہ دیکھ ضرور ہوتا ہے۔ مشہد کے 2 ریسٹوران بہت مشہور ہیں، پسران کریم اور شاندیز۔ پسران کریم بکرے کی گردن بیچتا ہے۔ یہ روزانہ 5000 کلو گوشت پکا کر فروخت کرتا ہے اور لوگ باقاعدہ لائنوں میں لگ کر ٹیبل تک پہنچتے ہیں۔ میں نے کھانا کھایا اور اش کر اٹھا۔
گردن کا اتنا نرم اور لذیذ گوشت میں نے اس سے قبل نہیں کھایا تھا۔ ہمارے میزبان امیر نے ایک کباب منگوایا اور اسے چکھنے کے لیے اصرار کیا۔ اس کباب کا نام فیلے تھا اور یہ جانور کی ریڑھ کی ہڈی کا گوشت کاٹ کر بنایا جاتا ہے۔ ایک جانور سے صرف ایک فیلے نکلتا ہے، یعنی اگر آپ 10 کبابوں کا آرڈر دیں گے تو 10 کبابوں کے لیے 10 جانور ذبح کیے جائیں گے، لہٰذا فیلے کے لیے باقاعدہ پہلے سے بکنگ کرانا پڑتی ہے، اور امیر نے یہ کام ہماری آمد سے 3 دن پہلے کر دیا تھا۔ شاندیز مشہد کے مضافات میں ایک علاقہ ہے جس کے شاشلک کباب بہت مشہور ہیں۔ رات کے وقت شاندیز کی طرف جانے والی ہر گاڑی میں شاشلک کے طلبگار ہوتے ہیں۔ یہ کباب بھی شاندار تھے۔ امیر مشہد کا رئیس شخص تھا۔ اس کے 50 کے قریب کاروبار ہیں، لیکن وہ گاڑی اور حلیے سے لوور مڈل کلاس دکھائی دیتا ہے۔ میں نے حسین باقری سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ مشہد میں روایت ہے کہ لوگ ایک خاص حد کے بعد درویشی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ کم سے کم تر پر آ جاتے ہیں، چھوٹے گھروں میں شفٹ ہو جاتے ہیں، چھوٹی گاڑی اور کم سے کم کپڑے استعمال کرتے ہیں۔ امیر بھی درویش ہو چکا ہے۔ میں نے اس پر غور کیا تو مجھے یہ روایت پورے ایران میں ملی۔ ایرانی لوگ ترقی کے بعد عاجزی اور سادگی اختیار کر لیتے ہیں اور یہ ان کا ڈی این اے ہے۔ مجھے امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کے بزنس کمپلیکس جانے کا اتفاق بھی ہوا۔ کمپلیکس کے ڈائریکٹر نے شکایت کی کہ پاکستان سے ہر سال 6 سے 7 لاکھ زائرین آتے ہیں۔ ان کی حالت اور لائف سٹائل بہت خراب ہوتا ہے۔ گندے کپڑے پہن کر رکھے ہوتے ہیں، ان کی بسیں پرانی اور خراب ہوتی ہیں اور یہ راستے میں بند ہو جاتی ہیں۔ یہ کھانا بھی بسوں میں پکاتے ہیں۔ تفتان بارڈر بھی سنسان اور بیابان ہے۔ کوئٹہ سے بارڈر تک کوئی ریسٹ ایریا نہیں، چنانچہ ہمیں ان لوگوں کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے۔ مشہد میں مشہور ہے کہ یہاں جو بھی خستہ حال شخص نظر آئے گا وہ پاکستانی ہوگا۔ یہ 7 لاکھ لوگ پاکستان کے سفیر ہیں اور ان کی وجہ سے یہاں پاکستان کا امیج بہت خراب ہے۔ آپ مہربانی فرما کر ان کی حالت ٹھیک کر دیں یا حکومت کوئی ایسی پالیسی بنائے جس سے زائرین کو لانے والی کمپنیاں انہیں پراپر سہولتیں دیں۔ ہماری فاؤنڈیشن کے پاس ملکوں سے زیادہ سرمایہ ہے۔ ہم بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی ہماری طرف ہاتھ تو بڑھائے۔ آپ یقین کریں، مجھے یہ سن کر بہت شرم آئی۔ شاید یہ سطریں پڑھ کر ہماری حکومت کو بھی شرم آ جائے۔ السلام علیکم دوستو۔ علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔